पेट के कीड़े बच्चों में पाया जाने वाला एक बहुत आम मसला है, लेकिन अक्सर वालिदैन इस बात से बेखबर होते हैं कि उनके बच्चे के पेट में कीड़े पैदा हो चुके हैं और वो कीड़ों की वजह से पैदा होने वाली अलामात को कोई और बीमारी समझकर उसका ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं। लेकिन बीमारी का पता ना चलने की वजह से बच्चे की सेहत दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती है। आज आपको इस वीडियो के ज़रिए उन तमाम अलामात का पता चलेगा जो पेट के कीड़ों की वजह से बच्चों में पैदा हो जाती हैं। अगर आपके बच्चे में वही अलामात मौजूद हैं तो इसे दूसरे ट्रीटमेंट के साथ साथ पेट के कीड़ों को मारने की दवा भी दें ताकि उसकी सेहत बेहतर हो सके। लेकिन जो अलामात मैं आपको बताऊंगी वो तमाम की तमाम एक ही बच्चे में मौजूद नहीं होती। अगर उनमें से कोई एक भी अलामत आपके बच्चे में मौजूद है तो उस पर तवज्जो दें और इसका इलाज करें। इसके अलावा कीड़ों को ख़त्म करने में मददगार घरेलू इलाज के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप उन अहम अलामात को अच्छी तरह से जान लें जो कीड़ों की वजह से बच्चों में पैदा होती हैं। पेट दर्द तकरीबन तमाम बच्चों को कभी ना कभी होता रहता है। जहां बच्चों में पेट दर्द की और भी कई वजूहात होती हैं, वहीं पर इसकी एक बहुत बड़ी वजह पेट के कीड़े भी हैं। जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं वो बार बार पेट दर्द की शिकायत करते हैं। ये दर्द आमतौर पर नाफ के इर्द गिर्द होता है, पेट फूला हुआ रहता है, मैदा कमज़ोर हो जाता है। कीड़ों की वजह से बच्चों के पेट में दर्द ज़्यादातर खाने के बाद या सुबह के वक्त महसूस होता है। चूँकि ये कीड़े बच्चों के मैदे और अंतड़ियों में परवरिश पाते हैं और बढ़ते हैं, इसलिए इनकी वजह से पेट दर्द होना एक अहम अलामत है। इसलिए अगर आपके बच्चे के पेट में दर्द ख़ास तौर पर नाफ के इर्द गिर्द होता है और अक्सर खाने के बाद होता है तो आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं। इसका इलाज करने से आपका बच्चा सेहतमंद हो सकता है। पेट के कीड़े बच्चों के निज़ाम हाजमा पर मनफी असर डालते हैं। अगर जिस्म में कीड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो बच्चों को पेट में दर्द की शिकायत के साथ साथ उल्टी और मतली की कैफियत भी महसूस होती रहती है, जिसके नतीजे में उनका दिल खाने पीने को बिल्कुल नहीं चाहता। अगर ये कैफियत ज़्यादा अरसे तक रहे और बच्चे को किसी और ट्रीटमेंट से आराम ना मिल रहा हो तो आप अपने बच्चे को डीवर्म करने वाली मेडिसिन ज़रूर खिलाएं। आपके बच्चे की ये कैफियत ठीक हो जाएगी। चूँकि जिस्म के अंदर पैदा होने वाले कीड़े मैदे और अंतड़ियों में पलते हैं, इसलिए वो वहाँ पर ख़राबी का बायस भी बनते हैं, जिनकी वजह से बच्चे को आए दिन लूज मोशन आते रहते हैं या उन्हें कब्ज़ हो जाती है। ये कीड़े अंतड़ियों को इस कदर नुकसान पहुँचाते हैं कि या तो अंतड़ियों में से बहुत ज़्यादा पानी निकाल देते हैं जिसकी वजह से लूज मोशन लग जाते हैं, या अंतड़ियों की मूवमेंट को स्लो कर देते हैं जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। और ये दोनों सूरतें ज़्यादा अरसे तक रहें तो बच्चा बहुत कमज़ोर हो जाता है। पेट के कीड़ों की एक बहुत अहम सिम्टम बच्चे में खून की शदीद कमी है। पेट के कीड़े खासकर हुक वर्म आंतों से खून चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में खून की कमी हो जाती है। बच्चे की रंगत पीली मट्टी की तरह हो जाती है, आंखों के इर्द गिर्द हल्के पड़ जाते हैं और बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। खून की कमी की वजह से थोड़ी सी मूवमेंट से बच्चे का सांस फूलने लगता है। खून की कमी पूरी करने के लिए डॉक्टर्स आयरन के सप्लीमेंट्स देते हैं, लेकिन इनका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता क्योंकि मेन वजह कीड़ों की मौजूदगी को ख़त्म नहीं किया जाता। अगर ये अलामात आपके बच्चे में मौजूद हैं और बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है तो कीड़ों की मौजूदगी पर भी तवज्जो दें और इसका इलाज करें। पेट के कीड़ों की एक और बहुत अहम अलामत बच्चे की भूख में बहुत ज़्यादा कमी या बहुत ज़्यादा इजाफा भी है। ज़्यादातर बच्चों की भूख कम हो जाती है क्योंकि ये कीड़े बच्चे की अंतड़ियों और मैदे से ग़िज़ाई अज्जा को चूसते रहते हैं और बच्चे को मुनासिब ग़िज़ाइयत नहीं मिलती। मुनासिब मिकदार में विटामिन्स और मिनरल्स ना मिलने की वजह से उनमें आयरन और विटामिन B12 की कमी हो जाती है, जो जिस्म में तवानाई की कमी का बायस बनती है और इसी वजह से उनकी भूख में कमी आ जाती है। इसके अलावा उनके पेट में अक्सर दर्द होता रहता है, जिसके नतीजे में बच्चा खाने पीने में दिलचस्पी नहीं लेता और आहिस्ता आहिस्ता उसकी भूख कम होती जाती है। कीड़ों की वजह से बच्चों का मैदा ख़राब होने से मतली और उल्टी की कैफियत भी उनमें खाने पीने से बेजारी पैदा कर देती है। लेकिन इसकी एक उलट शक्ल भूख की ज़्यादती भी है। ये भी देखा गया है कि जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं उनकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चा हर वक्त खाता रहता है लेकिन उसे खाया पिया बिल्कुल नहीं लगता और वो सेहतमंद होने की बजाय कमज़ोर और खून की कमी का शिकार होता जाता है। इसलिए अगर आपके बच्चे की भूख बिल्कुल कम हो गई है या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन इसके बावजूद उसकी सेहत कमज़ोर होती जा रही है तो आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं। कीड़ों की वजह से बच्चों का वज़न भी कम होता जाता है। चूँकि ये कीड़े मैदे और अंतड़ियों में पलते हैं, इसलिए वो वहाँ से उन तमाम ग़िज़ाई अज्जा को चूस लेते हैं जो बच्चा अपनी खुराक के ज़रिए हासिल करता है। बच्चे को वो प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स नहीं मिल पाते जो जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी हैं। इससे बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। बच्चा कमज़ोर होता जाता है, उसकी नशोनुमा मुतासिर होती है, बच्चे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और वह मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता रहता है, जिसके नतीजे में उसके वज़न में कमी होती रहती है। इसलिए अगर आपके बच्चे के वज़न में इजाफे की बजाय कमी हो रही है तो इसके पेट के कीड़ों का इलाज करने पर भी ध्यान दें।
پیٹ میں کیڑوں کی ایک خاص علامت خارش بھی ہے، جو زیادہ تر اینل ایریا یعنی پہاڑنے والی جگہ پر ہوتی ہے۔ رات کو یہ خارش بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کیڑے رات کو انڈے دینے کے لیے پہاڑنے والی جگہ سے باہر نکل آتے ہیں۔ بچے اس خارش کی وجہ سے بہت بے چین ہوتے ہیں، ان کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی تکلیف بتا نہیں سکتے، روتے رہتے ہیں، اور والدین لا علم ہونے کی وجہ سے فوری طور پر کوئی ٹریٹمنٹ بچے کو نہیں دے پاتے۔ بچیوں کو پیشاب کرنے والی جگہ پر خارش شروع ہو جاتی ہے کیونکہ کیڑے جب انڈے دینے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو وہ پیشاب والی جگہ تک چلے جاتے ہیں اور بچیاں اس جگہ کو کھجلاتی رہتی ہیں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے ان میں کیڑوں کی موجودگی کو پہچاننے کی۔ اگر آپ کا بچہ نیند میں دانت پیستا ہے تو اس کی وجہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں۔ اسے میڈیکل لینگویج میں بروکسزم کہتے ہیں۔ کیڑے پیٹ اور انتڑیوں میں انفیکشن پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے بے سکون ہو جاتے ہیں اور رات کو نیند میں دانت پیسنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ نیند میں بے چین رہتا ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے یا رات کو اٹھ کر رونے لگتا ہے تو اس بے آرامی کی ایک وجہ پیٹ کے کیڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ پہاڑنے والی جگہ پر خارش ہونے سے، پیٹ میں درد اور متلی کی کیفیت ہونے سے، کمزوری کی وجہ سے جسم میں درد رہنے سے بچہ نیند میں بے چین رہتا ہے۔ اگر بچے کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے تو وہ بھوک لگنے کی وجہ سے بھی نیند میں بے آرام رہتا ہے، آرام سے سو نہیں پاتا اور روتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا بچہ پرسکون نیند نہیں سو پاتا تو اس کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اکثر اپنی ناک میں انگلی ڈالے رکھتا ہے اور اسے کھجلاتا رہتا ہے تو اس کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ مثلاً اسے کسی چیز سے الرجی یا انفیکشن ہو سکتی ہے، موسم بدلنے پر پھولوں سے یا مٹی دھول اڑنے سے یا پالتو جانوروں کے بالوں سے بھی الرجی ہو جاتی ہے، یا ان کے علاوہ ایک اور بہت اہم وجہ نزلہ زکام، ناک کی انفیکشن اور بند ناک ہے۔ لیکن ان کے علاوہ ایک اور بہت اہم وجہ ان کے پیٹ میں کیڑوں کی موجودگی ہے۔ ان کیڑوں کی وجہ سے انتڑیوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے۔ کیڑے اپنے زہریلے اثرات خون میں شامل کر دیتے ہیں جس سے جسم میں اور ناک میں الرجی کی وجہ سے خارش شروع ہو جاتی ہے۔ ان تمام علامات کے نتیجے میں بچہ کمزور اور سست ہوتا جاتا ہے، تھوڑا سا کھیلنے سے تھک جاتا ہے اور ہر وقت لیٹے رہنا پسند کرتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے خوراک کا بڑا حصہ جذب کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کو مناسب غذائی اجزاء نہیں ملتے۔ خون چوسنے کی وجہ سے آئرن کی کمی ہو جاتی ہے اور آئرن کی کمی سے بھی بھوک مر جاتی ہے۔ بچہ صحیح طرح سے کھاتا پیتا نہیں اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ قبض یا ڈائریا رہنے کی وجہ سے بھی جسم سے پانی اور نمکیات خارج ہوتے رہتے ہیں جو کمزوری کا باعث بنتے ہیں۔ یہ کمزوری امیون سسٹم کو بھی کمزور کرتی ہے۔ بچہ بہت جلدی مختلف طرح کی انفیکشنز کا شکار ہو جاتا ہے۔ بیماری دور کرنے کے لیے ڈاکٹرز طرح طرح کے اینٹی بائیوٹکس استعمال کرواتے ہیں جن کے نتیجے میں بھی بھوک کم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کمزوری، تھکاوٹ اور سستی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ اہم علامات ہیں جو پیٹ میں کیڑے ہونے کی صورت میں آپ کے بچے کے اندر پائی جا سکتی ہیں۔ چند گھریلو علاج ایسے ہیں جنہیں آپ ابتدائی علاج کی صورت میں بچے کو استعمال کروا سکتی ہیں۔ ان میں پہلی ریمیڈی نیم کے پتے ہیں۔ آپ نیم کے تازہ پتے بھی لے سکتے ہیں یا پنسار کی دکان سے نیم کے ڈرائی پتے بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے چند پتے لے لیں، انہیں اچھی طرح دھو لیں اور بالکل تھوڑا سا پانی ڈال کر گرائنڈ کر لیں اور اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں۔ اب اس پیسٹ کی چھوٹی چھوٹی مٹر کے دانے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ ان گولیوں کو روم ٹیمپریچر پر ہی خشک کر لیں۔ جب خشک ہو جائیں تو انہیں کسی ایئر ٹائٹ جار میں سنبھال لیں۔ روزانہ اپنے بچے کو ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو پانی کے ساتھ کھلائیں۔ نیم کے پتے کڑوے ہوتے ہیں اس لیے پیسٹ کی شکل میں بچے نہیں کھا سکتے، گولی آرام سے بچے کھا سکتے ہیں۔ نیم کے پتوں میں اینٹی پیراسائٹک یعنی جراثیم کو مارنے کی بہترین خصوصیات ہوتی ہیں جو معدے اور انتڑیوں کے ہر قسم کے کیڑوں کو ختم کر سکتی ہیں۔ 7 دن تک بچے کو ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو کھلائیں، جس بھی قسم کے کیڑے ہوں گے مر جائیں گے اور بچے کو مکمل آرام مل جائے گا۔ دوسری بہترین ریمیڈی لہسن ہے۔ اس میں بیکٹیریا اور جراثیم کو مارنے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے، اسی وجہ سے لہسن صدیوں سے پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ کیڑوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت کو بھی بہتر کرتا ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ 1 چمچ شہد میں 1 جوا لہسن باریک کاٹ کر بچے کو کھلا دیں تاکہ بچے کو کڑواہٹ محسوس نہ ہو اور وہ آسانی سے کھا لے۔ یہ ان بچوں کے لیے بہت بہترین ہے جنہیں چمونے لڑنے کی شکایت ہوتی ہے۔ پہلی بار کے استعمال سے ہی خارش سے نجات مل جائے گی۔ اس ریمیڈی کو بھی صرف 1 ہفتہ استعمال کریں، آپ کے بچے کا پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تیسری ریمیڈی نہ صرف پیٹ کے کیڑے ختم کرے گی بلکہ اس سے بچے کے معدے کی کمزوری، پیٹ درد، متلی الٹی اور بھوک کی کمی بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بچے کی صحت اچھی ہوگی اور خون کی کمی بھی پوری ہوگی۔ انار کے چھلکے پنسار کی دکان سے لے لیں، انہیں ایک دفعہ دھو کر پھر دھوپ میں سکھا لیں تاکہ ان کی گندگی نکل جائے۔ جب سوکھ جائیں تو ان کا پاؤڈر بنا لیں۔ اب روزانہ 1 چھوٹا چمچ صبح اور 1 شام کو پانی کے ساتھ بچے کو کھلا دیں۔ 1 ہفتے میں آپ کے بچے کا پیٹ کیڑوں سے بالکل صاف ہو جائے گا۔ آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک ریمیڈی استعمال کریں، آپ کو بہت اچھے رزلٹس ملیں گے۔
نہ صرف آپ کے بچے کے پیٹ کے کیڑے ختم ہوں گے، بچے کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ بچے کی مکمل صحت یابی کے لیے چند احتیاطیں ضرور اپنائیں تاکہ آئندہ اس تکلیف سے بچا جا سکے۔ بچے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کھانے سے پہلے اور واش روم استعمال کرنے کے بعد ہاتھ دھونے کی عادت بچے میں پیدا کریں، خاص طور پر صابن کے ساتھ، تاکہ جراثیم اور کیڑے ہاتھوں کے ذریعے جسم میں داخل نہ ہو سکیں۔ بچوں کے ناخن ہمیشہ چھوٹے اور صاف رکھیں، کیونکہ گندے ناخنوں میں کیڑے کے انڈے چھپ سکتے ہیں اور بچے کھانے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی کھا سکتے ہیں۔ پھل اور سبزیاں اچھی طرح سے دھو کر کھلائیں تاکہ ان پر موجود جراثیم اور کیڑوں کے انڈوں کا خاتمہ ہو جائے۔ بچوں کے کھلونوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، خاص کر وہ کھلونے جنہیں بچے منہ میں ڈالتے ہیں، مثلا چوسنی اور ٹیدر وغیرہ۔ ہمیشہ صاف اور ابلا ہوا پانی استعمال کریں۔ گندا پانی پیٹ کے کیڑے پیدا ہونے کی وجہ ہوتا ہے۔ بچے کے کپڑے اور اس کے بستر کی چادر کو باقاعدگی کے ساتھ دھوئیں تاکہ اگر ان پر کیڑوں کے انڈے لگے ہیں تو وہ مر جائیں، کیونکہ چمونے اکثر بچے کے پہاڑنے والی جگہ سے نکل کر بچے کے کپڑوں پر لگ جاتے ہیں، اور جب بچہ اس جگہ کو کھجلاتا ہے تو وہ انڈے بچے کے ہاتھوں کے ذریعے دوسری چیزوں پر بھی لگ جاتے ہیں۔ تو فرینڈز، پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ قابل علاج ہے اگر صفائی اور حفظان صحت کے طریقے اپنائے جائیں اور ان کے ساتھ ساتھ اچھی ہوم ریمیڈیز کا استعمال کیا جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔